وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلام البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المحجوزین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات پڑھیے بول اللہ آج کی صفحہ ازار اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تحت پر مسند نشید ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس بارس کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوارے والی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنی رخ سے ایجاد غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب تھا عالم محترم اللہ رب العزت خالق کائنات وہ جس کا کلام بزبان سرور کونین دارین تک پہنچا ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں جو آسمانی کتب میں سے آخری کتاب ہے اس کے بعد جیسے مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں ویسے قرآن کے بعد کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہے 1,23,999 نبی اس مقدمے میں گزر گئے کہ آخری آنے والا کیسا ہے متوجہ ہیں شکایت ہے کہ ذرا مشکل ہے باتیں لیکن آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے ویسے بھی
ارتقا، ترقی، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ نرسری میں ہے تو نرسری میں ہی رہے، وہ آگے نہ بڑھے۔ سفر طے کرنا چاہیے، اور جتنا فکری اور علمی سفر مجلس آزاد طے کرواتی ہے، اتنا سفر کائنات کی کوئی یونیورسٹی طے نہیں کرواتی۔ ملک بلال یونیورسٹیاں 16 سال پڑھوانے کے بعد ماسٹر کی ڈگری دیتی ہے، مجلس حسین میں ایک بار کی شرکت جنت کا ٹکٹ دیتی ہے۔ سلام، یہ سفر آگے بڑھنا چاہیے۔ یا رسول اللہ، جتنا سفر مجلس سے آزاد طے کرواتی ہے، اتنا سفر کو اور کوئی درسگاہ طے کرواتی نہیں، اور تقریروں سے فکر آگے نہیں بڑھتی، کسی تقریر سے فکر آگے نہیں بڑھتی۔ مجلس آزاد کا ماحول، اس کی فضا جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ کا سفر تیز کرتی ہے، اور اتنا تیز کرتی ہے، اتنا تیز کرتی ہے، اتنا تیز کرتی ہے کہ بندہ جہنم میں بیٹھ کے حسین سے جا رہا ہے۔ کسی زمینی، کسی ہوائی، کسی بحری سفر کی ضرورت نہیں، یہاں معنوی سفر، روحانی سفر، اور یہاں پر روح کی تربیت ہوتی ہے، روح بلند ہوتی ہے، اس لیے وہ مشکل کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ شرائی صاحب کتنے چل رہے ہوں، باقی کام بندے کر رہے ہیں گے، اتنے ہوں میں قرآن حاضر کنویک کے پڑھی تھی، سلوات پڑھیں تو اللہ نواز۔ یہ بھی میں ہی ہوں جنہیں شرازی جاتا کر لیا، تو مشکل کی شکایت نہیں۔ اللہ رب العزت جس کی آخری کتاب ہے قرآن، آ رہے ہیں قرآن کے بعد کتاب نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بزرگ ہیں ہمارے، انہی کی دعاؤں کا ثمر ہے، اس ممبر کی بارگاہ میں کھڑے۔ حاضرین محترم، مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں، قرآن کے بعد کتاب، 1.25 لاکھ نبی گزرے، مصطفیٰ سمجھانا، اور جو کتاب مصطفیٰ پر اتری ہے، اب کہتے ہیں نا مشکل بات، دیکھیے گا یہ مجمع سنتا کیسے، 1.25 لاکھ نبی گزرے ہیں مصطفیٰ سمجھانے کے لیے، اور جو کتاب مصطفیٰ پر اتری ہے اسے سمجھانے کے لیے 12 اماموں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ نبی نہیں، بڑی بڑی عالی مرتبہ، بڑی بڑی ذیشان مذکورات، مخدرات،
جن کا ذکر قرآن نے کیا، لیکن وہ صاحب منصب نہیں۔ نبوت نساء کو نہیں ملی، رجال کو ملی۔ مشکل لفظ ہے، رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد۔ نبوت ملی رجال کو، نبیوں کی مائیں بڑی عالی مرتبہ تھیں، نبیوں کی بیویاں بڑی عالی مرتبہ تھیں، صاحب منصب نہیں، انہیں کوئی منصب نہیں، عزت ملی، تقریم ملی، توقیر ملی، استفا ہوا، طہارت کا تمغہ سجا، لیکن منصب نہیں کر سکتا۔ سارے رجال ان سے افضل ہیں، لیکن اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف ایک مذکور ایسی آئی جس کے بارے میں اس مذکور کے 10 بیٹے نے کہا کہ ہم 11 کائنات پر حجت ہیں، ہماری دادی ہم پر ہے۔ کیا بات ہے، آپ جی ہیں، سلام، بہت اچھا۔ مجھے کل بھی ایک فون آیا، آپ سے زیادہ مجمع جو باہر بیٹھ کر سنیں، فون آیا کہ نعرہ ذرا ترتیب میں، لیکن میں بات کروں گا آج رجال میں، رجل کی جمع۔ یہ جو ہمارے پاس رجال ہیں، اندر والے کی ذرا توجہ کرو، ان میں سے ایک اور رجل ہے جس کے منصب کا اعلان نہیں، لیکن اس نے ایک صاحب منصب کے منصب کا اعلان کیا۔ ہوتا ہے مشکل کو ہو جاتا، ان کے اپنے منصب کا اعلان نہیں، لیکن انہوں نے سب سے بڑے صاحب منصب کا اعلان ہے، اور اس رجل کا نام ہے ابو طالب۔ میں شکر گزار، سلام۔ اس رجل کا نام ملک صاحب عمران کنیت ابو طالب، وہ ابو الائمہ ہے، ابو الایمان۔ میں نے کیا کہا؟ ابو الائمہ، ابو الایمان۔ ان کے اپنے منصب کا اعلان نہیں ہوا، لیکن انہوں نے منصب کا اعلان کیا۔ شجاعت میں شجاعت، اللہ کی عطا کی ہوئی رازداری، توجہ، لوگوں کو بعد میں پتا چلا تھا کہ مصطفیٰ نبی، ابو طالب کو پہلے دن سے پتا تھا۔ جی بسم اللہ، ابو طالب کو پہلے دن سے پتا تھا کہ نبی، توجہ فرمائیے۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل عرض کروں، میں بچوں کے لیے تھوڑا سا دوہرا دوں۔ طالب سرکار کے بیٹے کا ہے، اس لیے کنیت ابو طالب، بڑے بیٹے کا نام طالب، ان سے چھوٹے جعفر۔ توجہ، فکرہ اردو کا سامنے آ گیا تو میرا دل چاہتا ہے میں کہتا ہوا جاؤں، جو علی جیسے ولی کا مطلوب ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کیا فکر ہے؟ یہ کیا بڑے بیٹے طالب
توجہ، بڑے طالب، ان سے چھوٹے جعفر، جعفر سے چھوٹے عقیل، عقیل سے چھوٹے علی۔ میرے پاس متبادل لفظ نہیں ورنہ میں استعمال کرتا، لیکن فکرہ ایک کہنے کا کون سمجھے ابو طالب جس کے گھر میں سب سے چھوٹا علی ہو؟ بھائی کیا کہنے آپ کو کہ نہیں یہ فکرہ سمجھ آتا، جس کے گھر میں سب سے چھوٹا علی ہو، وہ شجاعت میں، صداقت میں، عدالت میں، علم میں، سخاوت میں، مردانگی میں اور اللہ سے کی ہوئی رازداری کے وعدے میں، اللہ سے کیے ہوئے رازداری کے وعدے میں۔ آج کسی کا بچہ ایک سورہ فاتحہ یاد کرتا ہے تو بندہ پچھتی نہیں، تھوڑا ذرا کنٹرول کیجیے، بیٹھنے والے ذرا پیچھے بیٹھے، وقت صرف ایک کرتا ہے اور اس میں مجھے بات مکمل کرنا۔ کسی کا بچہ سورہ فاتحہ یاد کر لے تو 4 رشتہ دار جمع ہو جائیں، تو بندے کہتے ہیں سنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اسے قرآن کی ایک سورت آتی ہے۔ توجہ، اور جس کی سورت پر قرآن کی سورت بنی ہے، جس کی سورت پر جس کی صورت پر قرآن کی صورتیں بنی، جس کے دل میں قرآن ہوتا، ابو طالب کی گود میں وہ تھا، لیکن اللہ نے کہہ دیا ابھی نہیں بتانا، اللہ نے کہہ دیا ابھی نہیں بتانا، تو ظرف ابو طالب دے گا پورے 40 سال کوئی بندہ نہ بولے، خمسہ عشرہ ایک طرف، یہ فکرہ ایک طرف، پورے 40 سال 1,23,999 نبیوں کی نبوت کی صحابت کو ابو طالب نے اپنی چوک میں چھپا کے رکھا۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ مل کے بولو حیدری۔ اپنے سسود میں اپنی خاموشی سرکار ابو طالب نے چھپا کے، اور پھر جب 25 سال کے بعد کون سرکار دو عالم سرور کونین، سلام پڑھیں آپ بھی بے شک بیٹھ آپ کے کھڑے ہونے سے جب 25 سال کے ہوئے تو پھر شادی میرے رسول، وہ شادی ہوئی جس میں دلہا بنے، نہیں بیدار ہوئے تو میں فکرت بدل دیتا، وہ شادی ہوئی جس میں دلہن لینے گئے، توجہ، ایسی نہیں دیکھی جس میں نکاح پڑھنے والا صرف دلہا کی تعریف کرتا ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جس میں نکاح خان صرف دلہا کی تعریف کرتا ہے، نکاح میں سیغے پڑھے جاتے ہیں، خطبے پڑھے جاتے ہیں، لیکن سرکار ابو طالب نے خطبہ نکاح تعریف ہی مصطفیٰ کی، اور جو بندے کہتے ہیں 40 سال بعد نبی بنے، وہ درستگی کر لیں ابو طالب کے دروازے پہ سر جھکا کے۔ ابو طالب خطبہ نکاح میں 25 سال کے رسول کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہے ہیں قد ختم ختم جلیل، قریب میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج۔
ختم نبوت کا تاج اور پھر فرماتے ہیں وما جعلتم من السر فعلیہ رہی مہر کی بات جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو اسے کہتے ہیں مرد اسے کہتے ہیں رجل جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کرنا جانتے ہو کیا دیا حق مہر کیا دیا 5,000 دینار کتنے یاد کر لو اب نہ کہنا سلام اس پر حق مہر میں کیا 5,000 دینار درہم نہیں دینار ہوتا ہے چاندی کا دینار ہوتا ہے سونے کا اور اس وقت دینار تھا 3 تولے دیا 5,000 دینار او علی اور رسول کو غریب کہنے والوں مصطفیٰ کی پہلی شادی میں سیدہ خدیجہ کا حق مہر کا 15,000 تولے سونا جگاؤ گا سارا مجمع بھئی توجہ میں پیچھے تک بھی دیکھ رہا ہوں جو چپ چہرے چھپ کے چپ ہے نا وہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بیٹوں کو سارے نظر آ رہا اور لکھا جا رہا ہے کہ فضائل میں کون کون بولا کون کون چپ رہا کون کون کھا گیا کس کس نے اپنی آواز بولا 15,000 تولے سونا دے کے ملک بلا بابا جی پھر سرکار ابو طالب کہتے ہیں بیٹی خدیجہ کچھ اور مانگ بیدار ہونا کچھ اور مانگ ہاں بابا جی کہہ رہے ہیں وہ عرب کی سب سے مالدار خاتون میں ایک فکرہ کار کرتا ہوں بابا جی میں کہہ دیتا ہوں کون رئیس مملکت الہیہ رئیس مملکت الہیہ اسے 15,000 تولے سونا دے پھر کہنے بیٹی کچھ مانگو جو بی بی خدیجہ نے جواب دیا وہ ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والے گستاخوں کے منہ پہ تمانچہ ہے بی بی خدیجہ آواز دے کے کہتی نہیں سرکار اور ضرورت نہیں میرے اور آپ کے اللہ کا دیا سب کچھ ہے کیا کہتے ہیں میرے اور آپ کے اللہ کا دیا سب کچھ ہے سرکار نے فرمایا نہیں بیٹی میری حسرت کچھ مانگ فرمایا نہیں سرکار سب کچھ ہے سرکار ابو طالب نے فرمایا میرا حکم ہے کچھ مانگ شہزادی فرمانے لگی اچھا اگر آپ کا حکم ہے تو پھر ابھی نہیں پھر مناسب وقت سے مانگ ٹھیک ہے شہزادی جب آپ کا دل چاہے تب مان لیجیے وقت گزر گیا 5 سال گزر شہزادی ہو گئی 31 سال کی ظاہر رسول ظاہر 30 سال کہ کعبہ کے بننے کا مقصد پورا ہو گیا اور تمہاری سماعتوں کو سلام ہے جو اس فکرے میں بولے ہو کعبہ کے بننے کا مقصد پورا ہو کعبہ میں علی آ گیا اب تو بولو کعبہ میں علی آ گیا سارے ہو شیعہ بھی مانتے ہیں سنی بھی مانتے ہیں توجہ صرف وہ نہیں مانتا جس کے دل میں بغض ہے جسے علی سے بغض ہے نا وہ نہیں مانتے ورنہ اہل سنت بھی مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں
کعبہ میں علی آیا. ہاں اہل سنت نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی لکھا. کعبہ میں علی آ گئے. 31 سال کی شہزادی تھی، 30 سال کے رسول، پھر 6 سال اور گزر گئے. جب 6 سال گزرے علی ہو گئے 6 سال، شہزادی 31 برس، بھائی توجہ 37 برس کی، رسول 36 برس کی. تو شہزادی رسول پاک سے کہنے لگی سرکار وہ نکاح کے موقع پر چچا نے ایک وعدہ کیا تھا. ہاں مجھے یاد ہے، آج میں نے مانگنا ہے. بھائی بیدار، آج مجھے مانگنا ہے. نبیوں کے سلطان نے فرمایا جاؤ خدیجہ آپ کے بھی چچے میرے بھی چچے جائیں جا کے مانگیں. فرمایا نہیں اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ جاؤں. نہ مانگنے والا مانگنے چلا. شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکتے جو کسی سے نہیں مانگتا وہ مانگنے چلا. حسنین کی نانی اور حسنین کا نام دونوں مل کے حسنین کے دادا کے پاس دونوں مل کے حسنین کے دادا کے پاس. اور شہزادی فرمانے لگی چچا جان نکاح کے وقت پہ آپ نے وعدہ کیا کہ تم مانگنا ہم عطا کریں گے. فرمایا ہاں مانگو کیا چاہیے. بندہ زمین پکڑ کے بیٹھا جو بولنا نہیں چاہتا. بتاؤ کیا چاہیے، زمین چاہیے یا آسمان؟ شہزادی آواز دے کے کہتی نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے، مالک کے زمین و آسمان علی چاہیے. جو ہاتھ اٹھا سکے وہ اٹھائے. میرا سلام ہے. شکر گزار ہوں آپ جیے. مالک زمین و آسمان علی چاہیے. 6 سال کا بیٹا وہ بھی علی جیسی. کعبہ میں آیا حاصل خاندان بیٹا. نہیں میں فکرہ بدل دیتا ہوں جو ممبر سے کہا نہیں ہے. امامت کا نیوکلیس مان لیا بی بی خدیجہ نے. سرکار نے سوچا نہیں پر میں کل بھی آتا آج بھی آتا. اب بڑے سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، پیدا ہوتے ہی بچے کسی کو دے دیے جائیں نا تو وہ پل جاتے ہیں. وہ اعتراض بھی نہیں کرتے، انہیں کو ماں باپ سمجھتے. بچہ 5-6 سال کا ہو جائے تو پھر دیا نہیں جا سکتا، پھر وہ والدین کے بغیر رہتے ہی. ادھر بی بی خدیجہ نے مانگا، ادھر ابو طالب نے دیا. علی نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. ایک انگلی خدیجہ کی پکڑی، ایک رسول کی پکڑی. جینے مالو فکرے سے انصاف کرنا. بس یہ سمجھ لو ایک انگلی سے خیبر اکھاڑنے والا 2 انگلیاں پکڑ کے چلا. جس کا ہاتھ اٹھ سکے وہ اٹھائے. میں لگوا رہا ہوں سارے ملتے سارے ملتے. ایک انگلی سے خیبر اکھاڑنے والا 2 انگلیاں پکڑ کے چلے. گھر آ گئے. وما ينطق عن الهوى کا مصداق رسول. اللہ کی جگہ پہ بولنے والا میرا آقا. خاموش رہے. شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں سرکار آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. نبی کے سلطان نے کہا خدیجہ آپ سے زیادہ مزاج شناس نبوت کون ہے؟ آپ سے زیادہ مزاج شناس نبوت کون ہے؟ ہاں میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جی سرکار کیا پوچھنا؟ فرمایا علی پہلے بھی نہیں رہتے، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتا ہے، نماز بھی ہمارے ساتھ کھاتا ہے، یہ آج مستقل کیوں مانگا؟ فرمایا آپ نے پوچھا ہے تو جواب دینا واجب ہے. ذرا دونوں بھائی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے. محمد اور علی اکٹھے کھڑے ہو گئے. شہزادی اشارہ کر کے
رسول اللہ، علی ولی اللہ، شہید میں چاہتی تھی سارا کلمہ میرا ہو جا. جو بندہ ہاتھ نہیں اٹھا جس سے گھر سے اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھانے والے مرد نکلتے ہیں، اسے کہتے ہیں ابو طالب. بھئی توجہ، میں فکرہ کہوں اور چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں. بتاؤں ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ قیامت آ جائے جس کی نسل ختم نہ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. سمجھانے کی بات یہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، یکم محرم سے میں نے شروع کی ہے اور یکم محرم سے میں ہر جگہ پہ یہی کہہ رہا ہوں، رسول کو غریب نہ سمجھو. رسول غریب نہیں ہے، اور جو غریب ہوتا ہے وہ 11 بیویوں کا خرچہ نہیں اٹھاتا. رسول کو غریب نہ سمجھو. یہ نالین کے نقش سجانے والے میرے سر پہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک سوال پوچھ رہا ہوں، وہ مجھے بتا دیں. سرکار کی نالین بڑی مقدس نالین ہے، سورج پہ رکھ کے معراج پہ گئے تھے، نالین کو کچھ نہیں ہوا، سورج بجھ گیا، سرکار معراج پہ چلے گئے. شیرازی صاحب میں نے کتابیں کھول ڈال دی، مجھے وہ موچی مل جائے جس نے محمد کی نالین بنائی تھی، نہیں ملا. پھر میں نے طے کر لیا کہ محمد کی نالین بھی اسی نے سی تھی جیسے محمد کے بچوں کے کپڑے سیے. شاباش شاباش، تو ہاتھ اٹھا سکتا. سادگی کو غربت نہ سمجھ. چھوڑ لو باقی دوڑے میں پتہ ہے، چھوڑ لو. سلوات پڑھنے غربت نہیں، سادگی، سادہ لباس ہے. جوتوں سمیت چلیں فکرہ میں کہہ دیتا ہوں، چبائے ہوئے لقمے میں نہیں کھاتا. محمد کی نالین وہاں گئی ہے جہاں کسی نبی کی دستار نہیں جاتی. تو میرے نبی کو، میرے رسول کو غریب مت سمجھو. جس کے حلقہ اطاعت میں علی ہے. یہ جوانوں کو بات اپنا ذرا مشکل حاصل ہوتی ہے. جس کے حلقہ اطاعت میں علی ہے، وہ علی جو کہتے ہیں انا عبد من عباد محمد. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں امید سکتا ہوں، سوچ لوں ترجمہ کیا ہے. میرے بھائی نے ترجمہ کیا، اب کا ترجمہ اب غلام نہیں کر سکتے.
توجہ، علی نے رسول کو اللہ کہے بغیر، پھر سن لو، علی نے رسول کو اللہ کہے بغیر خود کو مصطفیٰ کا بندہ کہا۔ جاگنا جاگنا، علی نے رسول کو اللہ کہے بغیر خود کو مصطفیٰ کا بندہ کہا۔ اب عقیدے کا توازن بتاؤ، ترازو پکڑو اور اس میں عقیدہ تولنا۔ علی نے ہمیں فارمولہ دیا، اپنے آپ کو بندہ کہا، محمد کو اللہ نہیں کہا۔ ہم بھی علی کو اللہ نہیں کہتے، مگر ہم بندے علی کے ہیں۔ جو بندہ آپ بھی ہاتھ میں اٹھائے، کب اٹھائے؟ ٹھیک ہے، آپ جیئیں، آپ سلامت ہیں، آپ جی بسم اللہ، دعا مل گئی، حاضری ہو گئی۔ میں نے کہا شجاعت، سخاوت، عدالت، شجاعت دیکھنی ہے ابو طالب کی، شجاعت دیکھو، اس میں سخاوت کی، اپنے گھر دعوت کی۔ جب پہلی وحی آئی، پہلی وحی آئی اور اعلان توحید ہونا، اعلان رسالت، اعلان وصایت، اعلان وزارت ہونا، اعلان خلافت ہونا۔ توجہ، اذان پڑھا کرو، شوق سے نوجوان اذان پڑھا۔ پہلے ذوالجناح پہ پتہ چلتا تھا کہ کون کون وہ ہے، اب اذان سے بھی چل جاتا تھا۔ اذان پڑھا کرو، شوق سے اذان پڑھو، اذان دے کے تو نماز نہیں پڑھو۔ توجہ، ساڑھے پنڈ ایک موزن تھی اور صرف اذان دینا، آپ نے اذان نہیں دینا، نماز، صرف اذان نہیں دینا، نماز۔ شجاعت سن لو، آپ نے گھر دعوت کی، آگئے جن کو بلایا تھا، لنگر لگا ہوا، لنگر کھا لیا انہوں نے، لنگر کھا کے ابو لہب نے اپنے پیٹوں سے کہا، ہاں پیٹے ہمیں ابو لہب ہی ہوئے، اپنے پیٹوں سے کہا چلو، لنگر کھایا، مجلس نہیں سنی، لنگر کیا، مجلس نہیں سنی۔ اس کا مطلب ہے یہ پرانی عادت ہے ابو لہب کی، لنگر کرتا ہے۔ میں شجاعت بتا رہا، دوسرے دن پھر لنگر کیا، پھر مجلس نہیں سنی۔ دوسرے دن کی شام نبیوں کا سلطان خاموش بیٹھا، سرکار عمران نے پوچھا میرے دل کی دھڑکن، میری آنکھوں کا نور، میری چلتی ہوئی سانس، خاموش ہو بیٹھا۔ چچا جان میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ بولنے نہیں دیتے، فرمایا کل جو آپ چاہیں گے وہی ہو گئی۔ تیسرے دن کھانا ہو گیا، ابو لہب اٹھنا چاہتا تھا کہ ابو طالب پہلے اٹھائے، آدھا اٹھا ہوا ابو لہب کہ سرکار ابو طالب نے فرمایا سب کیا آ رہے ہو، کانا مانا، زمانی لفظ کی، جہاں تھا وہیں بیٹھا، پھر رشتہ پیچھے کر کے منصب کے ساتھ رجل نے رجل سے کہا کون یا سیدی، سن گئے کون یا سیدی، وبلغ، کھڑے ہو جاؤ میرے سید و سردار اور تبلیغ کرو۔ سرکار رسالت بنانے اعلان توحید کیا اور پھر فرمایا ایجوکم یوازرونی فی ھذا الامر،
میں سے کون ہے جو میرے ساتھ مل کے میری طرف دیکھیے ادھر دیکھیے اس حمل کا بوجھ اٹھائے. جو بندے جو جوان ابھی تک نہیں بولے انہیں متوجہ کرو. بتاؤ کون اٹھا؟ وہی اٹھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے. علی اٹھے اور رسول نے فرما دیا حتی یکون خلیفتی و وزیری و وسیع. بس آخری فکر کریں جو میرے ساتھ اس امر کا بوجھ مل کے اٹھائے وہ میرا خلیفہ ہے، وہ میرا وزیر ہے، وہ میرا وسیع ہے. کافروں نے اعلان سن، ابو لہب اعلان سن کے پلٹا. پلٹتے پلٹتے سرکار ابو طالب کے پاس رکا. بابا جی رک گئے اور کہنے لگا لے ابو طالب آج سے تیرے بھتیجے نے تجھ پر تیرے بیٹے کو واجب کر دیا تھا کافر، مگر جانتا تھا کہ دین محمد میں علی مستحب نہیں واجب ہے. اگر علی مستحب ہوتا تو 28 رجب کی شام کے بعد علی کی بیٹی گھر سے تو نکلتی. مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں. جماعتی دستہ جس کے سرپرست شرازی صاحب ہیں اور ان کے معاونین بڑی محنت کی. انہوں نے چند دنوں میں لاکھوں روپے خرچ کیے مومنین کی سہولت کے لیے. کرنے چاہیے اس پہ پیسے خرچ جہاں آگے بطول اپنے بیٹے کو ہوئے. اس پہ نہیں کرو گے تو کہاں کرو؟ یہ آوازیں بلند ہو گئی. بڑا عظیم گرام ہے. بندوں کو اعتراض ہے، شیعہ روتے ہیں. میں بلال بھائی صاحب اس قوم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ادنا سے لیکن نمائندہ کی حیثیت سے کرنا. ہم رونا بند کر دیں. ہمارا ایک کام کرو، آدم سے لے کے قیامت تک ہمیں حسین کی بیٹی کے سوا کوئی 3 سال کی بوڑھی دکھا. جزاک اللہ، مرحبا. آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آپ ہوئے. مسائل پڑھوں گا میں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے رونے کو. مجمع میں بھی میں نے بیوی بھی آنکھیں دیکھ لی. آپ کو پتہ چل گئے ہیں میں شریعت السجاد کا ذکر کر رہا ہوں. بڑا مشکل سفر تھا سجاد کا، لیکن اگر سکینہ نہ ہوتی تو اور مشکل ہوتا. میں دام پھیلا کی ان جوانوں کی ترقی کامیابی کے لیے دعا مانگا ہوں. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ اس کے ظہور کی دعا مانگو جو آپ کے زخمی کانوں کا علاج کرے گا. جزاک اللہ. بڑے شوق سے سفر کیا سکیں.
جب میرے مولا حسین نے فہرست بنوائی تھی تو مذکورات کے باب میں سب سے آخر میں نام لکھا سکینہ بنت حسین، لکھا مولا عباس نے، لکھوایا حسین نے، قریب کھڑی تھی شہزادہ، اب وہاں رکی نہیں، قصر تطہیر کی حویلی میں چلتی چلتی اس حجرے میں آئے جس میں 28 رجب کے بعد روضہ رسول کے چراغوں کی روشنی کی ضامن حسین کی 6 سال کی سغرا بیٹھی تھی۔ آگے آواز دے کے کہتی ہے بہن سغرا میرا نام بابا نے لکھوایا ہے، آپ کا نہیں لکھوایا۔ شہزادی سغرا آواز دے کے کہتی سکینہ تیری اپنی منزل میری اپنی منزل، تیرے حصے میں بازار میرے حصے میں انتظار، سکینہ جا رہ لے اکبر کے ساتھ، رہ سجاد کے ساتھ، رہ قاسم کے ساتھ، رہ عمر کے ساتھ، رہ محمد کے ساتھ، رہ عسکر کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ وقت گزار لے، لیکن یاد رکھنا سکینہ قبر نہ تیری بھائیوں کے ساتھ بنی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ میں اس شہزادی کا کیا ذکر کروں؟ جو شہادت پڑھی جائے نا اس میں اس شہزادی کا نام ہے، جو شہادت اس شہزادی کا نام ہے۔ نوجوان جو بھی شامل نہیں ہوئے، میرے مولا حسین نے ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، اس شہزادی کا نام فاطمہ تھا، لیکن حسین فاطمہ کہتے نہیں تھے، کہتے سکینہ سے۔ پتہ نہیں کون بندہ جو ہائے کر کے ہوئے گا اس فکر میں، حسین سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مانتا رہا۔ میں بسم اللہ کرتا جی بسم اللہ، آوازیں ہو گئی مہم، رو پڑے۔ ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، 2 جگہ ایسی ہیں جہاں اس شہزادی کا واسطہ دو گے نا تو 2 حالات نہیں ہوں، ایک لوری ہے ایک وسیلہ ہے۔ کوئی بندہ بے اولاد ہے جس دن شہزادے کا جھولا برآمد ہوگا وہ جائے آہستہ سا جھولا ہلائے اور لوری سنے، بتاؤں اس کی لوری کا نام کیا ہے؟ یا سکینہ یا سکینہ، آباد ہو یا بیٹھ کر کے رونے لگے۔ دوسرا واسطہ ہے وہ میرے مولا عباس کے علم کے نیچے، جو بندہ علم کے نیچے جائے دعا مانگے شہزادی کا واسطہ دے۔ مجھے وہ 2 مصرے بڑے اچھے لگتے ہیں، میرا خیال ہے بلال کے، بلال قاسمی کے، ان کے مصرے وہ فرماتے ہیں اس طرح مشت اٹھائے ہوئے پھرتا ہے علم، تیاری کرنا، اس طرح مشت اٹھائے ہوئے پھرتا ہے علم، جیسے غازی نے سکینہ کو اٹھا رکھا۔ بڑی زخمی تھی یہ شہزادی، سن رہے ہو میں نے کیا کہا؟ بڑی زخمی تھی یہ شہزادی۔ میں ہچکیاں دیکھ کے نا کچھ بندے شرما کے ہو گئے، میں چاہ رہا ہوں آج شرما کے نہ ہوئے، آج کھل کے ہوئے۔ 84 یتیم کے سادات تھے لیکن شر زیادہ سکینہ کو مارا۔ شرمانا
کیوں مارتا تھا؟ کیونکہ ہر قاتل چاہتا ہے قتل کا گواہ مر جائے. اسرائیل نے شام تک کوشش کی. اور بتاؤ مارتا کہاں تھا؟ جو سکینہ کے مسائل پہ بات نہیں کر رہے، سفر کے مقام شہزادی کا حوصلہ بڑا تھا. اچھا میں رک جاؤ ذرا. اولاد والے ہو، کسی بچے کی انگلی پہ ہلکا سا زخم آ جائے تو وہ سارے گھر کو بتاتا ہے مجھے یہاں درد ہوتی ہے، مجھے یہاں درد ہوتی ہے. سکینہ کا سر زخمی، کان زخمی، گلا زخمی، کلائیں زخمی، منہ زخمی، پیروں کے تلوں سے جلد اڑ گئی تھی، لیکن سفر کے ہر مقام پہ کہتی تھی سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتی. یا سیدہ، یا سیدہ. ہر مقام پہ کہتی تھی. بڑی تکلیف تھی شہزادی. میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی تکلیف تھی. بولا سجاد حوصلے لگا سکتی نکلا. بے شک والا جی بالکل ایسے. آپ نے یاد دلا دیا مالک کربٹ کربٹ جنت نصیب کرے. یقیناً جنت میں شہید ہیں، شہید موسم سکتی. حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا. حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا. سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلاسے دیا. تھکنا نا. ابھی آپ نے بہت مسائل سنا. بڑی تکلیف تھی سر. میں نے کہا ساتھ زخمی، گلا زخمی، منہ زخمی. مجھ سے سوال کرو نا منہ زخمی کیوں تھا؟ کل پڑھا تھا نا میں نے مولا سجاد کے مسئلہ. سجاد جب سفر میں بیٹھتے تھے نا، یہ جیسے آپ بیٹھے نا ایسے نہیں بیٹھتے، ایسے بیٹھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ایک مجبوری تھی. کمر سے لے کے ٹخنے تک زنجیر نہیں، ادھر بھی ایک سلاخ ادھر بھی ایک سلاخ تھی. پاؤں اکٹھے ہوتے ہی پاؤں یوں رکھتے تھے. اب یہ سمجھ لو نا پاؤں یوں رکھتے تھے. اب میں سوال پوچھتا ہوں جب تمہارے پیر پہ کسی بھائی کے جوان پہ کانٹا چپ جائے کرتا ہو، بیوی بھی موجود ہو نا، ماں بھی ہو، تو سب سے پہلے کانٹا نکالنے کی کوشش کون کرتا؟ چھوٹی بہن کہتی ہے بھیا میری گود میں پاؤں رکھ، میں تیرے پیر سے ہاتھ سے کانٹا نکالتی ہوں، کوئی سوئی مل جائے وہ لے آتی ہے. کہتی درد ہوا تو مجھے بتانا میں چھوڑ دوں گی. ذرا مجھے انصاف کر کے بتا اس بہن نے سجاد کے پیروں سے کانٹے کیسے نکالے؟ اس کے ہاتھ گردن کے جو بندہ شرمائے گا وہ دعا کیسے مانگے گا؟ شہزادی کے مسائل بتاؤ والی کانٹے کیسے نکالتی تھی؟ سجاد ایسے بیٹھتے تھے. سکینہ اپنی جگہ سوچتی جا کے بھائی کے تلووں کے گوشے بھی لیتی تھی، کانٹے بھی نکال لیتی تھی. اور پھر جب سجاد پوچھتے نا سکینہ ہر وقت میرا حال پوچھتی ہوں، میرے لائق کوئی بات ہو تو میں امام ہوں. آواز دے کے کہتی سجاد میں معجزہ نہیں مانگتی، میں حسین جیسے صابر کی بیٹی ہوں، بس میرا ایک کام کر دے. کہو سکینہ کیا ہے؟ آواز دے کے کہتی سجاد صرف شمر سے اتنا کہہ دے جتنا چاہے مارے مگر میرے منہ پہ نہ مارے. بڑی زخمی اور مسئولات میں سے سب سے پہلے زخمی ہوئی بھی شہزادی ہے. آپ کا حکم ہے تو میں پڑھ رہا ہوں مسائل. پتہ ہے کیسے زخمی ہوئی؟ بابا سے ملنے گئی تھی. بابا سے ملنے گئی جب حسین آخری سجدہ کر رہے تھے. بتاؤ حسین سے سکینہ کا فاصلہ کتنا تھا؟ بندوں نے لکھا ہے 6 ہاتھ 8 ہاتھ. نہ
اتنا فاصلہ نہیں تھا. اگر تیری سمجھ میں آ گیا گھر جا کے بھی ہوئے گا. حسین اور سکینہ کے درمیان شمر کے ہاتھ کا فاصلہ, وہ ہاتھ کبھی حسین کی طرف جاتا, کبھی سکینہ کی طرف جاتا, سکینہ کی طرف جاتا, سکینہ مٹی پہ گر جاتی. میں بسم اللہ کروں جو آوازیں بلند کر سکتا, جو ماتم کر سکتا, وہ آئے گا کرو. پھر بھی نامی ضرب تک سکینہ بابا کے پاس کھڑی رہی. جب نامی ضرب چلی نا, پھر فرات کے کنارے کنارے دوڑی. بتاؤ کہاں آئی, جہاں چوٹی ضرب کا عباس کھڑا تھا نا, آگے چاچا کے سینے پہ سہرا کے کہتی ہے, چاچا جالی شمر تیرے بھائی کو بڑا مارا. اس بندے کو ماتم آتا ہے, میں قریب آگے زیادہ طویل نہیں مجھے پڑھنا, بس دو فکرے اور سن لو, میں نے بس چھوڑ ہو گئی میرے اسے مکمل عبادت. اب بہت ہوئے, بڑا گر گیا, چلتی رہی, سفر کرتی رہی, سفر کرتی رہی. میں نے کیا کہا, چلتی رہی, سفر کرتی رہی. پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی, پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی. جہاں پیر رکھتی تھی نا, زمین سوچ گئی. دربار میں پہنچ گئی, دربار پہنچ گئی. ماتمی جوان مجھے معاف کریں گے, لفظ سکتے ہیں. دربار پہنچی تو منظر کیا تھا, ایک رسی 9 گردنیں, یزید تخت پہ لین کے تخت کی سب سے نچلی سیڑھی پر ایک تشت پڑا تھا. تشت کے اوپر رومال تھا. یہ ہنسی رہا تھا, اس کے ہاتھ میں چھڑی. اگلا فکرہ میں پڑھوں گا, کسی مومن کا دل بند ہو جائے گا, میں نہیں پڑھوں گا. بس دربار میں یزید کے تخت کے ساتھ صفی کا روح بیٹھا. کہتا یزید وہ بچی کون ہے, اور کیا مسائل پڑھنا, وہ بچی کون ہے. کہتے کون بچی, کہتے وہ جو کبھی دائیں پاؤں اٹھاتی, وہ جو کبھی بائیں پاؤں اٹھاتی ہے, وہ بچی کون ہے. مالک تیرا عبادت قبول کرے. اس نے شمر کو بولا, آواز دے کے کہتا ہے بتا یہ بچی کون ہے. کہتے یہی تو حسین کے سینے کا تعویذ, اسی سے حسین بڑا پیار کرتا ہے. یہ نہیں کہتا اتنے سفر میں یہ بچ گئی. کہتا میں نے مارا بڑا ہے, میں نے سے لگا یا جو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے. کہتا ذرا اس بچی کی گردن رسی سے کھولو. شمر نے رسی کھولی, شہزادی آگے بڑھی. یزید آواز دے کے کہتا میں نے سنا ہے تیرا باپ تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. شہزادی بولی نہیں, سارے ادارے. یہ لائن کہتا ہے اس بچی سے وہ بات کرے, بولے. یہ لائن پوچھتا ہے مجھے بتا جب تیرا باپ تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا تجھے کھانے کے لیے کیا دیتا تھا. شہزادی آواز دے کے کہتی مجھے اپنی گود میں بٹھا کے نا بسرے کی کھجوروں سے گھٹلیاں نکال کے میرا بابا درود پڑھ پڑھ کے مجھے کھجوریں کھلاتا تھا. یہ لائن ہنس رہا, کہتا ہے اگر دربار میں کھجوریں مل جائے کھا لو گی. سر پہ ہاتھ نہیں مارنا, اگر دربار میں کھجوریں مل جائیں کھا لو گی. شہزادی نے خود فیصلہ نہیں کیا, اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے بابا بس سسرا ملتا ہے تو کھا. اس لئی نے اسی چھڑی کے ساتھ اشارہ کیا. کہتا وہ جو میرے تخت کی سب سے نچلی سیڑھی ہے اس میں ایک تشت پڑا ہے, اس میں ایک رومال ہے, اس کے نیچے کھجوریں, آگے رومال ہٹا کھجوریں